اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ الشیخان، جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہو، لیکن یہ اتفاق کا مطلب ایک ہی راوی سے نقل کرنے میں اتفاق کیا ہو. یہ خوب سمجھ لیں، اگر بخاری میں وہ حدیث کسی اور صحابی سے ہے، مسلم میں کسی اور صحابی سے، تو پھر اس کو متفق علیہ نہیں کہا جائے گا. دونوں کتابوں میں حدیث بیان کرنے والے صحابی ایک ہی ہونے چاہیے. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ میں جب اختلاف ہوگا، ایک حدیث صحیح ہے بخاری میں بھی ہے اور وہی حدیث صحیح ہے مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ دونوں کے کیا ہیں؟ تھوڑے سے مختلف ہیں، یعنی مفہوم چینج نہیں ہو رہا. تو پھر الفاظ میں ہم کس کتاب کو ترجیح دیں گے؟ صحیح ہے مسلم کو. سند کے لحاظ یعنی صحت میں تو بخاری ہے، لیکن الفاظ میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضبط الفاظ کا جس طریقے سے اہتمام کیا ہے، ویسا اہتمام صحیح بخاری میں نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ نووی جب حدیث بیان کرتے ہیں ریاض الصالحین میں، تو وہ آخر میں عموماً لکھا ہوتا ہے واللفظ لمسلم، یعنی حدیث تو بخاری اور مسلم میں، لیکن میں نے الفاظ کہاں سے لیے ہیں؟ مسلم سے. تو مسلم کے الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے. وہ الفاظ کے ضبط اس میں بہت، آپ جب صحیح مسلم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دوسری بات کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پہ ذکر کیا، اور اکثر محدثین اس کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس حدیث کا تعلق نیت سے ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، تاکہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں. ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری نیت آخرت ہونی چاہیے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو آخرت کی نیت سے کام کرے گا تو پھر اس کی کوشش عند اللہ مقبول ہوگی. جس کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو، اس کی کوشش عند اللہ مقبول نہیں ہوتی. یہ وہ معجم کبیر میں امام طبرانی نے اور سنن سعید ابن منصور نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ام قیس نامی ایک صحابیہ تھیں، جن سے ایک صحابی مکہ میں نکاح کرنا چاہتے تھے. ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کروں گی، ادروائز نہیں. تو انہوں نے حضرت ام قیس سے نکاح کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کی. یہ واقعہ ہوا. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اگر کسی نے ہجرت کی اس لیے دنیا کی خاطر جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، او امرأۃ ینکحها، ایک روایت میں یتزوجها، یہ کسی عورت کے سے نکاح کی خاطر، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ادھر ہی ہے جہاں اس نے ہجرت کی. یعنی اس کو عورت مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو تو صحیح مانا ہے کہ ام قیس نے ہجرت کی اور صحابی رسول نے پھر ان سے نکاح کی خاطر ہجرت کی. لیکن علامہ ابن حجر نے اس کی نفی کی ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا، یعنی اس تاریخی واقعے کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، یہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس موقع پہ نہیں فرمایا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ الگ واقعہ ہے، اور یہ ویسے جنرلی آپ نے فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن
علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پہ فرمایا ہے. دونوں کا آپس میں ربط ہے, اور حدیث کے الفاظ سے بھی یہ ربط معلوم ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے اگر جنرلی ایک عمومی بات کی ہوتی تو انما الاعمال بالنیات فرمایا ہوتا. آگے یہ جو الفاظ ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جو اللہ رسول کی طرف ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف. ومن کانت ہجرتہ لدنیا او امرأۃ یتزوجها, کسی عورت کے سے نکاح کے لیے ہجرت کر رہا ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں لنک ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ میں اصلی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث کا اس واقعے سے تعلق جوڑتے ہیں تو اس سے کچھ فقہی احکام ثابت ہوتے ہیں جو میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سمجھتن نا عبد الباقی؟ کچھ تھوڑی سی سمجھ باقی ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اکرمہ, سوری عبد الباقی کہہ رہا ہوں, اکرمہ. چلیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر. عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فعل. عمل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ عمل کہتے ہیں اختیاری کام کو, دونوں کو اردو میں کام کہتے ہیں نا, کام. ایک ہے اختیاری, اور فعل کہتے ہیں چاہے آپ اپنے اختیار سے کریں یا اختیار کے بغیر کریں. آپ نے کھانا کھایا, یہ فعل ہے لیکن عمل بھی ہے. اور بعض افعال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے, لاشعوری طور پر ہوتے ہیں, وہ فعل تو ہوتے ہیں, وہ آپ کے اعمال نہیں ہوتے. جنت جہنم کا مدار افعال پر نہیں ہے بلکہ اعمال پر. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو؟ نیک عمل کرو. وہاں افعلوا صالحا نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ البتہ آپ کو پتہ ہے لغت میں بہت سے الفاظ مترادف ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو عمومی جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو بہرحال عمل اختیاری کو کہیں گے اور فعل عام ہے چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری. انما الاعمال بالنیات, نیت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیت اور ایک استعمال ہوتا ہے ارادہ. سمجھتے ہیں؟ نیت اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ نیت کہتے ہیں کوئی عمل کرنا جس میں آپ کی کچھ غرض ہو. کوئی بھی عمل کرنا جس عمل سے آپ کے پیچھے کچھ مقصود ہو. اس مقصود, جس مقصد کی خاطر آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد کو آپ کی نیت کہا جائے گا. تبھی نیت میں غرض بھی بیان کی جاتی ہے اور ارادے میں اس غرض کو بیان نہیں کیا جاتا. ارادہ عین اس عمل کا ہوتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نویت ھذا العمل لذا, میں نے یہ اس عمل میں ارادہ کیا لذا, اس کام کا. جبکہ ارادے میں غرض بیان نہیں کی جاتی. آپ یہ نہیں کہیں گے اردت ھذا العمل لذا, میں نے اس عمل میں ارادہ کیا اس کام کا. نہ اردت ھذا العمل, میں نے اس عمل کا ارادہ کر لیا, بس عین یہ عمل ہی مقصود ہے. غرض کا اس میں بیان نہیں ہوتا. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی آپ ارادہ کرتے ہیں نا, اردت الاکل, میں نے کھانے کا ارادہ کیا, بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں نویتو لگائیں گے, نویت الاکل للشبع, میں نے کھانے کا ارادہ کیا, یعنی نیت کی سیر ہونے کے لیے. تو نیت میں جو عمل ہوتا ہے اس سے آگے کوئی اور آپ کی غرض ہوتی ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اور ارادہ کہتے ہیں عین عمل کے بارے میں, یعنی سوچنا, اس میں آپ آگے کیا آپ کی غرض کیا ہے, اس سے اچھا ارادہ ہے یا برا, اس کا نہیں دیکھا جاتا اس میں. سمجھتن کہ نہیں تننا؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار کس پر ہے؟ یہ میں پی لوں ٹھنڈی نہ ہو جائے نا.
ایک گلاس ذرا پانی اور پلا دو یار. اچھا میرے بھائی, اس حدیث کی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ظرف مستقر آتا ہے انما الاعمال بالنیات, جار مجرور آئے گا اور اس کا متعلق لفظوں میں مذکور نہ ہو تو چار چیزوں میں سے ایک چیز اس کا متعلق نکالا جاتا ہے. کون, وجود, ثبوت اور حصول. انما الاعمال کائن بالنیات, انما الاعمال حاصل بالنیات, انما الاعمال موجود بالنیات, انما الاعمال ثابت بالنیات. اگر ہم یہاں اس کا صرف نحوی ترکیب کے لحاظ سے اس کا متعلق نکالیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کا جو وجود ہے وہ موقوف ہے نیت پر. سمجھتے ہو؟ عمل کا وجود کس پر موقوف ہے؟ نیت پر, جبکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے. آپ اگر کسی عمل میں کسی خاص غرض کی نیت نہ بھی کرو تو بھی عمل وجود میں بہرحال آ جاتا ہے. یہ پانی ہے, میں نیت کیے بغیر اگر پیتا ہوں تو عمل وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پینے کا عمل تو ہو جائے گا. اس لیے اس حدیث کی کا جو متعلق ہے نا اس میں مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے انما الاعمال تصح بالنیات, اعمال کی صحت موقوف ہے نیتوں پر. صحت کا مطلب اعمال درست ہی نہیں ہوں گے جب تک نیت نہ ہو. اس کی وہ مثال دیتے ہیں, بھائی نماز نیت کے بغیر نہیں. آپ نماز کی نیت کرو, میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی, جب تک یہ نیت نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. روزہ بغیر نیت کے ہو جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہے؟ آپ ویسے ہی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لو, کچھ بھی نہیں ہوگا. نماز نیت کے بغیر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ وضو میں اگر آپ نے وضو کی نیت نہیں کی ہے, آٹومیٹیکلی آپ کا خود بخود وضو ہو گیا ہے, تو توڑا وضو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے, کیلے کے چھلکے پہ آپ کا پاؤں آیا اور تالاب میں آپ ڈبکی مار کے باہر نکلے. باہر نکلنے کی تو آپ نے نیت کی تھی, اندر جانے کی آپ نے نیت نہ, اس میں آپ نے وضو کی نیت کی تھی. آپ کی غرض وضو نہیں تھی جب آپ ڈبکی لگا رہے تھے کہ میرے چار اعضاء جسم کے دھل جائیں. آپ پر غسل فرض تھا, آرام کر لیں, سو جائیں, تکیہ لے کر آؤ بھائی, تکیہ چاہیے. اچھا, آپ پہ غسل فرض تھا تو بارش ہو گئی, نیت آپ کی غسل کی نہیں تھی لیکن نہا لیے, فل کلی بھی کر لی, ناک میں پانی بھی اتفاق سے آپ نے ڈال دیا, تو امام شافعی کے ہاں آپ کا غسل نہیں ہوگا. حنفیہ کے ہاں غسل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے, غسل میں نیت ضروری نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ احناف کے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے, وہ متعلق نکالتے ہیں صحت نہیں بلکہ قبولیت. وہ کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اعمال کی قبولیت یعنی عند اللہ اس پہ اگر ثواب ملے گا تو وہ نیت کے بغیر نہیں ملتا. اعمال صحیح ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر بھی. صحیح کا مطلب وہ فاسد نہیں ہوں گے, وہ وجود میں آ جائیں گے. لہذا حنفیہ کے نزدیک اگر آپ کا وضو آٹومیٹیکلی ہو گیا, جیسے آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے, کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا اور آپ تالاب میں ڈبکی مار کے نکل آئے اور آپ کے وضو کے چاروں اعضاء دھل گئے جو فرض اعضاء ہیں, سر کا مسح تو ہو ہی گیا آپ کا. تو اگرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تالاب میں چھلانگ لگاتے ہوئے, تو بھی آپ کا وضو بولو ہو جائے گا. لیکن اس وضو پہ وہ عند اللہ مقبول کا مطلب ثواب نہیں ملے گا اس پہ. آپ
وضو ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. سمجھتے ہیں؟ احناف کی سب سے بڑی دلیل اس حدیث کا شان ورود ہے کہ اگر نیت پر عمل موقوف ہوتا کہ عمل ہی درست نہیں ہو رہا تو جن صحابی نے اس عورت کی خاطر ہجرت کی تھی ان کی ہجرت کو ہجرت بہرحال مانا گیا ہے, اور ہجرت کے تو شرعی احکام ہیں وہ اس نیت پہ